الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 17ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے 5ویں صلیبی جنگ اور اس میں صلیبیوں کو ہونے والی عبرتناک شکست کا تذکرہ کیا تھا۔ 5ویں صلیبی جنگ کی ناکامی کے فوراً بعد ہی ایک نئی صلیبی جنگ کی کوششیں یورپ میں شروع ہو گئیں۔ اس وقت یورپ میں سب سے طاقتور حکمران شاہد جرمنی اور سسلی فریڈرک دوم تھا۔ فریڈرک نے 5ویں صلیبی جنگ میں بھی فوج مصر بھیجی تھی مگر بذات خود شرکت نہ کر سکا تھا۔ اب پوپ اونوریس کی شدید خواہش تھی کہ اگلی صلیبی جنگ کی قیادت خود فریڈرک کرے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے شاہ ایکڑ جان آف برین کی بیٹی شہزادی یولانڈا کی شادی فریڈرک سے کرا دی۔ یہ شادی نومبر 1225 میں برنڈیسی کے مقام پر ہوئی۔ پوپ اونوریس نے فریڈرک سے یہ وعدہ بھی کیا کہ اگست 1227 میں وہ ایک نئی صلیبی جنگ کی قیادت کرنے کے لیے فلسطین روانہ ہو جائے گا۔ اس صلیبی جنگ کو چھٹی صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ چھٹی صلیبی جنگ کی تحریک کو سٹارٹ میں ہی ایک بڑا دھچکا مارچ 1227 میں پوپ اونوریس کی موت سے لگا۔ نئے پوپ گریگری نہم اور فریڈرک کے تعلقات جلد ہی خراب ہو گئے۔ پوپ گریگری ایک راسخ العقیدہ اور ایکسٹریمسٹ پادری تھا جس کو کیتھولک عیسائیوں کے سوا ہر عیسائی فرقے سے نفرت تھی۔ اسلام سے اس کی نفرت تو ضرب المثل تھی۔ دوسری طرف فریڈرک سسلی کے جزیرے میں پلا بڑا تھا جس کی آبادی میں ہزاروں عرب مسلمان بھی تھے۔ اس دور میں مغربی یورپ جہالت کا گہوارہ تھا جبکہ عالم اسلام علم و فضل کا مرکز تھا۔ اپنے بچپن اور لڑکپن میں فریڈرک نے کئی عرب استادوں سے علم حاصل کیا تھا۔ وہ عربی زبان بھی روانی سے بول اور پڑھ سکتا تھا اور مسلمانوں کے علمی کارناموں سے کافی متاثر تھا۔ چنانچہ ٹپیکل صلیبیوں کی طرح مسلمانوں پر ظلم کرنے کی بجائے اس کی سلطنت میں مسلمانوں کے ساتھ مذہبی رواداری کا سلوک کیا جاتا تھا اور یہ بات پوپ گریگری کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کے علاوہ فریڈرک ایک انٹلیکچوئل ہونے کے ناطے پوپ کی کئی ایکسٹریمسٹ تعلیمات پر اعتراضات کرتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے بھی شدت پسند پوپ گریگری اور فریڈرک کے تعلقات میں کافی تناؤ پیدا ہو گیا۔ 1227 کے موسم گرما میں فریڈرک نے صلیبی جنگ کے لیے اپنی فوجیں جنوبی اٹلی کے علاقے ایپولیا میں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اگست میں فریڈرک کی فوج بحری جہازوں پر سوار ہو کر فلسطین کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئی اور 8 ستمبر 1227 کو فریڈرک خود بھی فلسطین کی طرف روانہ ہو گیا مگر جلد ہی شدید بیمار پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے باقی فوج تو فلسطین بھیج دی مگر خود اپنی صحت بحال کرنے کے لیے اپولیا واپس آ گیا۔ فریڈرک نے اس موقع پر پوپ گریگری کو ایک خط لکھ کر حالات سے آگاہ بھی کیا مگر پوپ گریگری نے فریڈرک کا عذر ماننے کی بجائے اس پر بہانے بازی کا الزام لگایا اور اس کو کیتھولک مذہب سے خارج قرار دے کر ایکس کمیونیکیٹ کر دیا۔ پوپ نے یہ فرمان بھی جاری کیا کہ ایکس کمیونیکیشن کی وجہ سے فریڈرک اب مقدس صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا۔ پوپ گریگری اصل میں کئی ماہ سے کسی بہانے کی تلاش میں تھا کہ فریڈرک کو زخم پہنچائے کیونکہ وہ فریڈرک کی قوت سے خائف تھا۔ جرمنی اور سسلی کا بادشاہ ہونے کی بنا پر پوپ کے شمال اور جنوب میں فریڈرک کے علاقے تھے اور پوپ چاہتا تھا کہ فریڈرک کی قوت میں کمی کی جائے تاکہ پوپ کو اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ پوپ نہیں چاہتا تھا کہ صلیبی جنگ میں حصہ لے کر فریڈرک جیسا نیم عیسائی اپنے اوپر صلیبی مجاہد کا لیبل لگا کر یورپ میں عزت اور لیجیٹیمیسی حاصل کرے۔ پوپ کی بدنیتی اور دشمنی کا جواب فریڈرک نے انتہائی تحمل سے دیا۔ اس نے یورپ کے تمام حکمرانوں کو اپنی طرف سے خطوط لکھوائے جن میں اپنی پوزیشن واضح کی۔ وہ چاہتا تو صلیبی جنگ کے لیے فلسطین گئی ہوئی فوج کو واپس بلا کر پوپ پر چڑھائی کر سکتا تھا مگر اس نے ایسا کرنے کی بجائے صلیبی جنگ پر جانے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ فریڈرک نے ببانگے دوہل اس بات کا اعلان کیا کہ پوپ کے پاس اس کو صلیبی جنگ میں شرکت سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں اور صحت یاب ہوتے ہی 28 جون 1228 کو سوئے فلسطین روانہ ہو گیا۔ جولائی 1228 میں فریڈرک سائپرس پہنچا اور وہاں کچھ دن قیام کرنے کے بعد ستمبر 1228 میں فلسطین چلا گیا۔
فلسطین پہنچ کر فریڈرک کو یہ پریشان کن خبر ملی کہ پوپ اپنے حمایتی حکمرانوں کے ساتھ مل کر فریڈرک کی سلطنت پر حملے کے لیے ایک فوج تیار کر رہا ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی فریڈرک کو اندازہ ہو گیا کہ اس کو جلد از جلد صلیبی جنگ کو وائنڈ اپ کر کے واپس یورپ جانا پڑے گا، ورنہ اس کی پوری سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ فریڈرک کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت مسلم علاقوں میں بھی انتشار اور خلفشار پھیلا ہوا تھا۔ 1227 میں شام کے سلطان المعظم انتقال کر گیا تھا اور سلطان مصر الکامل کی نئے حکمران الناصر داؤد کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جب ستمبر 1228 میں فریڈرک فلسطین پہنچا تو اس وقت الکامل نے الناصر داؤد کو دمشق میں محصور کر رکھا تھا۔ اس موقع پر الکامل بالکل نہیں چاہتا تھا کہ صلیبی جنگ کی وجہ سے اس کے شام پر قبضہ کرنے کے عزائم میں رکھنا پڑے، چنانچہ اس نے فریڈرک کو آفر کی کہ وہ یروشلم کا شہر اور گلیلی کے علاقے صلیبیوں کو بغیر جنگ کے دے دے گا، مگر یروشلم ایک اوپن سٹی ہوگا اور شہر کے اس علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ رہے گا جس میں مسلمانوں کے مقدس مقامات یعنی مسجد اقصی وغیرہ موجود ہیں۔ بیسیکلی الکامل نے یہ تجویز دی تھی کہ جنگ کے بغیر ہی یروشلم کا شہر مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان بانٹ دیا جائے اور دونوں مذاہب کے مقدس مقامات ان کی اپنی تحویل میں رہیں۔ فریڈرک نے شروع میں ان شرائط کو ماننے سے انکار کیا اور الکامل سے ڈیمانڈ کی کہ پورا فلسطین صلیبیوں کے حوالے کر دیا جائے۔ مذاکرات فروری 1229 تک جاری رہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فریڈرک کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اس کو یہ بھی علم تھا کہ الکامل تو اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہونے کی وجہ سے پھر بھی لمبی جنگ افورڈ کر سکتا ہے، مگر اس نے اگر زیادہ عرصہ فلسطین میں قیام کیا تو پوپ یقیناً اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی سلطنت پر حملہ کر دے گا۔ چنانچہ 18 فروری 1229 کو فریڈرک نے الکامل کی شرائط مان لی اور اس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے مطابق یروشلم کا پارٹیشن کر دیا گیا اور فریقین نے 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہ چھیڑنے کا عہد کیا۔ الکامل اور فریڈرک دونوں کو ہی اس معاہدے کے بنا پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ دمشق میں الکامل کے بھتیجے الناصر داؤد نے الکامل کو اسلام کا غدار قرار دیا۔ الکامل نے اپنی وضاحت میں یہ دلائل پیش کیے کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات انہی کے کنٹرول میں ہیں اور اسٹریٹجیکلی جنگ کی صورت میں صلیبیوں کے لیے یروشلم پر قبضہ برقرار رکھنا ناممکن ہوگا، کیونکہ یروشلم کی دیواریں پہلے ہی گرائی جا چکی تھیں اور شہر کے ارد گرد کا تقریباً تمام علاقہ معاہدے کی روح سے مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں تھا۔ الکامل کی بات میں وزن تھا اور انہی ریزنز کی بنا پر فریڈرک کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر صلیبی لارڈز نے یہی کہا کہ جنگ کی صورت میں یروشلم کا دفاع ناممکن ہے۔ شدت پسند عیسائی اس بات پر چین بجبی تھے کہ مسلمانوں سے یروشلم کا مقدس شہر تلوار کے زور پر کیوں نہیں چھینا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر یروشلم کو مسلمانوں کے خون سے غسل دیا جائے۔ 17 مارچ 1229 کو فریڈرک نے ایک شاہی جلوس کے ساتھ یروشلم کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یروشلم میں عیسائیوں کی مقدس ترین چرچ آف ہولی سپلکر میں رسم تاج پوشی منعقد کرے گا اور شاہ یروشلم کا ٹائٹل اختیار کرے گا، مگر کوئی پادری بھی ایکس کمیونیکیٹڈ فریڈرک کے سر پر تاج رکھنے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ بزلہ سنج فریڈرک نے برا ماننے کی بجائے ہنستے ہنستے اپنے سر پر خود ہی تاج رکھا اور اپنے آپ کو شاہ یروشلم ڈکلیئر کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے مسجد اقصی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ الکامل نے بھی خوش دلی سے اجازت دے دی تو فریڈرک مسجد اقصی میں داخل ہوا۔ فریڈرک کے ساتھ سسلی کا ایک مسلمان اسکالر بھی تھا جس نے اس کو فلسفی کی تعلیم دی تھی۔ اس موقع پر جب ایک پادری نے بھی مسجد میں گھسنے کی کوشش کی تو فریڈرک نے پادری کو سختی سے جھڑک کر بھگا دیا اور حکم جاری کیا کہ اگر کوئی عیسائی بلا اجازت مسلمانوں کے مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس وقت نماز مغرب کا وقت تھا اور فریڈرک نے خود مؤذن سے پوچھا کہ اس نے اب تک اذان کیوں نہیں دی۔ مؤذن نے جواب دیا کہ سلطان الکامل نے اس کو فریڈرک کی موجودگی میں اونچی اذان دینے سے منع کیا تھا، مبادا فریڈرک کو ناگوار گزرے۔ اس پر فریڈرک نے مؤذن کو کہا کہ اس کی خواہش ہے کہ مؤذن اس کو خوش الحانی سے اذان دے کے سنائے۔ 23 مارچ 1229 کو فریڈرک واپس ایکڑ چلا گیا، جہاں اسے اطلاع ملی کہ پوپ کی افواج نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر فریڈرک نے اپنی فوج کو ایکڑ میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا تاکہ جلد از جلد واپسی کا سفر شروع کیا جا سکے۔ 1 مئی 1229 کو فریڈرک ایکڑ سے یورپ کی طرف روانہ ہو گیا اور 10 جون 1229 کو واپس اٹلی پہنچ گیا۔
فریڈرک دوم کی بقایا زندگی کا بیشتر حصہ پوپ کے ساتھ کنفلکٹ میں گزرا اور صلیبی جنگوں میں اس نے دوبارہ کبھی کوئی حصہ نہ لیا۔ فریڈرک کی واپسی کے بعد الکامل نے شام اور مصر کو اپنے اقتدار تلے متحد کرنے کی کوشش کی۔ اگلے 9 سال تک وہ اسی جد و جہد میں مصروف رہا اور فائنلی جنوری 1238 میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مگر 8 مارچ 1238 کو الکامل اچانک انتقال کر گیا اور اس کی موت کے بعد پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شام اور دمشق پر تو الکامل کے بھائی اسماعیل نے قبضہ جما لیا، جبکہ مصر اور فلسطین کی حکومت الکامل کے بیٹے الصالح ایوب کے ہاتھ آئی۔ 1239 میں الکامل اور فریڈرک کے درمیان طے کی گئی صلح کی مدت ختم ہو گئی۔ اسی سال پوپ گریگری نے ایک نئی صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کی۔ انگلینڈ اور فرانس کے بادشاہوں نے بذات خود شرکت سے معذرت کر لی، مگر ان کے علاقوں سے کئی ہزار صلیبی اس مہم پر جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ شاہ جرمنی فریڈرک کے تعلقات پوپ کے ساتھ انتہائی خراب تھے اور اس نے اپنے علاقوں سے کسی کو اس نئی صلیبی جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ اس صلیبی جنگ کو بیرنز کروسیڈ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یورپ کا کوئی بڑا بادشاہ شریک نہ ہوا تھا۔ مہم کی سربراہی شمالی اسپین کے علاقے نوار کے حکمران ٹیبالڈ آف نوار کر رہا تھا۔ نومبر 1239 میں ہنری آف بار نامی ایک صلیبی نائٹ نے غزہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ ٹیبالڈ آف نوار نے ہنری کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کیونکہ ٹیبالڈ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ خبر مل چکی تھی کہ مصری فوج اس وقت غزہ کے آس پاس موجود ہے، مگر ہنری نے ایک نہ سنی۔ 12 نومبر 1239 کو ہنری 2000 صلیبیوں کے ساتھ غزہ کی طرف بڑھا، مگر راستے میں اس کی مڈ بھیڑ مصری فوج سے ہو گئی۔ صلیبیوں کو شکست فاش ہوئی۔ ہنری آف بار سمیت 1000 صلیبی کھیت رہے اور تقریباً 600 صلیبی قیدی بنا لیے گئے۔ 1240 میں شام کے حکمران اسماعیل اور شاہ مصر الصالح ایوب کے درمیان لڑائی زور پکڑ گئی۔ اس صورتحال کا صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسماعیل کی الصالح ایوب کے خلاف مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس مدد کے عوض اسماعیل نے سفید اور بیوفورٹ کے اہم قلعے صلیبیوں کو دے دیے۔ مکار ٹیبالڈ آف نوار نے ان علاقوں پر قبضے کے بعد اسماعیل کو ڈبل کراس کر دیا اور الصالح ایوب کو آفر کی کہ اگر وہ اسکلون صلیبیوں کے حوالے کر دے تو صلیبی اسماعیل سے کیا گیا معاہدہ توڑ کر نیوٹرل ہو جائیں گے۔ الصالح ایوب اسماعیل اور صلیبیوں کے اتحاد سے خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے ٹیبالڈ کی یہ شرط مان کر اسکلون اس کے حوالے کر دیا۔ سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ سفید، بیوفورٹ اور اسکلون کو صلیبیوں کے لیے حاصل کر کے ٹیبالڈ آف نوار ستمبر 1240 میں واپس یورپ چلا گیا اور بیرنز کروسیڈ اختتام پذیر ہو گئی۔ الصالح ایوب اور اسماعیل کا کانفلکٹ البتہ جاری رہا۔ 1243 کے اواخر میں اسماعیل نے ایک بار پھر صلیبیوں کے ساتھ الصالح ایوب کے خلاف اتحاد کر لیا۔ اس مرتبہ صلیبیوں کی مدد کے عوض اس نے یروشلم شہر کا وہ حصہ جو 1229 کے معاہدے کے تحت مسلمانوں کے پاس تھا، صلیبیوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف الصالح ایوب کو بھی اب نئے اتحادی مل گئے تھے۔ 1220 میں چنگیز خان کی قیادت میں منگولز نے خوارزم کی عظیم الشان سلطنت پر حملہ کیا تھا۔ منگولز اور خوارزمیوں کی یہ جنگ کئی سال جاری رہی، جس میں اہل خوارزم کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد خوارزم کا بہادر شہزادہ جلال الدین اپنی فوجوں کے ساتھ شمالی عراق کے علاقے میں آ گیا تھا، مگر اس کو 1231 میں قتل کر دیا گیا اور اس وقت سے ہزاروں خوارزمی ترک اڈیسا اور حران کے ارد گرد کے علاقوں میں کسی لیڈر کے بغیر شتر بے مہار کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ الصالح ایوب نے 1244 میں صلیبیوں اور اسماعیل سے لڑنے کے لیے ان خوارزمیوں کو ہائر کر لیا۔ جون 1244 میں خوارزمی ترکوں کا ایک لشکر شمالی عراق سے فلسطین کی طرف بڑھا۔ پہلے وہ گلیلی کے علاقے میں داخل ہوئے اور ٹائبیریس کا شہر فتح کر لیا۔ ٹائبیریس کے بعد انہوں نے یروشلم کا رخ کیا اور الکامل کی پیشگوئی سچ ثابت کر دی کہ جنگ کی صورت میں صلیبی یروشلم میں ٹک نہ سکیں گے۔ 11 جولائی 1244 کو خوارزمی فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ چند ماہ کے صلیبی اقتدار کے بعد یروشلم اب پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یروشلم کے بعد خوارزمیوں نے غزہ کا رخ کیا، جہاں سلطان مصر الصالح ایوب اپنی فوجیں جمع کر رہا تھا۔ 17 اکتوبر 1244 کو الصالح ایوب کا سامنا صلیبی فوج سے غزہ کے قریب حربیہ کے مقام پر ہوا۔ صلیبیوں کے ساتھ حاکم شام اسماعیل کی فوج بھی تھی۔ صلیبیوں اور ان کے اتحادیوں کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ الصالح ایوب کے ساتھ 5,000 سپاہی تھے۔
مگر اس کی فوج دشمنوں سے بہتر ٹرینڈ تھی اور اس کا morale بھی ہائی تھا۔ جنگ شروع ہوتے ہی خوارزمیوں نے دمشق کی فوج پر جارحانہ حملہ کر دیا۔ دمشق کی مسلمان فوج کے اکثر سپاہی صلیبیوں کے ہمراہ اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑنے میں کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہ تھے، چنانچہ وہ فوراً ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ دمشق کی فوج کے بھاگنے سے صلیبی فوج کا لیفٹ فلینک ان پروٹیکٹڈ رہ گیا اور اسی طرف سے خوارزمیوں نے صلیبیوں پر زوردار حملہ کر دیا۔ الصالح ایوب نے اس وقت اپنی باقی فوج کے ذریعے صلیبیوں کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا۔ جلد ہی صلیبی فوج کا مکمل طور پر صفایا ہو گیا۔ حطین کے بعد یہ پہلی لڑائی تھی جس میں صلیبی فوج مکمل طور پر نیست و نابود ہو گئی۔ تقریباً 5000 صلیبی اس جنگ میں مارے گئے یا قید ہوئے۔ حربیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد الصالح ایوب نے دمشق کا رخ کیا اور اکتوبر 1245 میں دمشق کو فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد تمام شام نے اس کی حکمرانی تسلیم کر لی اور اپنے والد الکامل کی طرح الصالح ایوب بھی مصر و شام کا سلطان بن گیا۔ شام کی مہم سے فارغ ہو کر اس نے صلیبیوں کی طرف توجہ کی اور 1247 تک گلیلی، سفید، بیوفورٹ اور اسکلون کے علاقے چھین لیے۔ اس طرح 1229 سے لے کر 1240 کی بیرنز کروسیڈ تک صلیبیوں نے مسلمانوں سے جو علاقے حاصل کیے تھے وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دوبارہ بارڈر وہیں پر آ گیا جہاں صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کے 1192 والے معاہدے کے وقت تھا۔ 1246 میں الصالح ایوب اور خوارزمیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور خوارزمیوں نے الصالح ایوب کی فوج سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خوارزمیوں کو ریپلیس کرنے کے لیے الصالح ایوب نے بہت سے ترک غلام خریدے جن کو مملوک کہا جاتا تھا۔ ان مملوکوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل تھی جو چنگیز خان کے منگولز کے ہاتھوں قید ہوئے اور بیچ ڈالے گئے تھے۔ نتیجتاً یہ لوگ منگولز کے طریقے جنگ سے واقف تھے۔ ان میں سے کئی بہت تعلیم یافتہ اور ایلیٹ خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ الصالح ایوب کی فوج میں انہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کیے اور مصر و شام کی پالیٹکس میں یہ لوگ بہت اہمیت اختیار کر گئے۔ ان میں سیف الدین قطز اور بیبارس اپنے کارہائے نمایاں کی وجہ سے بعد میں عالمگیر شہرت کے حامل ہوئے۔ 1249 میں الصالح ایوب امن چین سے مصر و شام پر حکومت کر رہا تھا کہ اچانک اس کو خبر ملی کہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم ایک لشکر جرار کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ جون 1249 میں لوئی نہم نے ڈیمیٹا پر حملہ بول دیا اور 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مگر اس نئی صلیبی جنگ کی تفصیل ہم اپنی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ اس وقت ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔